السلام علیکم ناظرین، مادری زبانوں کے حوالے سے میرا موضوع ہے آج کا، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں اس وقت 7,000 مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور اگر ایشیا کا یا پاکستان کے گرد نواح میں جو ممالک ہیں ان کا موازنہ کیا جائے یا ان کی بات کی جائے تو صرف افغانستان میں 40 کے قریب مقامی زبانیں یا مادری زبانیں بولی جاتی ہیں، جبکہ ایران کی بات کی جائے تو ایران میں اس وقت 50 کے قریب مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں، جبکہ ہندوستان میں 123 زبانیں جو مقامی لہجے میں بولی جاتی ہیں یا جنہیں آپ کہہ لیں کہ وہ مادری زبانیں ہیں، اور اسی طرح بنگلہ دیش میں 42 کے قریب مقامی زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ پاکستان میں صرف چند زبانوں کو میڈیا پر اور حکومتی سطح پر یا غیر سرکاری سطح پر کوریج دی جاتی ہے، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ان کا کلچر بیان کیا جاتا ہے، ان کی ثقافت بیان کی جاتی ہے، جس میں بلوچی زبان، پشتو زبان، پنجابی زبان، سرائیکی زبان، گلگت بلتی شامل کر لیں، اور کشمیری زبان، سندھی زبان، اور اس کے علاوہ جو دیگر 80 کے قریب زبانیں ہیں ان کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ مردم شماری میں بھی ان 80 زبانوں کو کبھی شامل نہیں کیا گیا، اور ان زبانوں کو اگر ہائی لائٹ کیا جائے، میڈیا پر لایا جائے تو ان علاقوں کی تاریخ، ثقافت، ادب کے بارے میں گہرا تعلق جو ہے وہ عوام تک ظاہر ہوگا، اور ریسرچ کرنے والے، تحقیق کرنے والے سب کو معلوم ہوگا کہ اس علاقے کی کیا روایات تھیں، اس علاقے کا کیا کلچر ہے، اس علاقے کی کیا ثقافت ہے۔ مختلف قوموں پر ریسرچ کرنے والی ایک ویب سائٹ ہے ایتھنولاگ۔ ویب سائٹ پر پاکستان کی زبانوں کی درجہ بندی کرنے کے لیے جرمنی اور ناروے کے ماہر لسانیات نے کام کیا۔ ایتھنولاگ کے مطابق پاکستان کا لسانی تنوع نہایت حیرت انگیز ہے، اور صرف شمالی علاقہ جات میں 30 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک زبان بروشسکی کو ماہرین لسانیات نے باقاعدہ زبان کا درجہ نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیگر زبانوں کے برعکس اس زبان کے الفاظ کسی دوسری زبان میں نہیں ملتے۔ خوش قسمتی سے کچھ عرصہ قبل ہی جامعہ کراچی کے تعاون سے ایک بروشسکی اردو لغت تب کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کا ایک غیر سرکاری ادارہ بھی USAID کے تعاون سے گزشتہ 10 سالوں سے شمالی علاقہ جات میں بولی جانے والی زبانوں پر تحقیقات کر رہا ہے۔ اس ادارے کا نام ہے فورم فار لینگویج انیشیٹو، اور یہ ادارہ 5 زبانوں دمیلی، گورباتی، پالولا، یوشوجو اور یدغا کی بنیادی گرامر اور الفاظ کے اردو معنوں پر کتابیں مرتب کر چکا ہے۔ ان کتابوں پر اپنی رائے دینے والے اسٹاک ہوم یونیورسٹی کے پروفیسر ہنرک لال جگرن بھی گزشتہ کئی سالوں ہندو کش قراقرم کے خطے میں بولی جانے والی زبانوں پر تحقیق کر رہے ہیں۔ انہوں نے مذکورہ بالا تمام زبانوں کو شمالی علاقہ جات میں بولی جانے والی دیگر زبانوں کے مقابلے میں چھوٹی زبانیں قرار دیا ہے۔ پروفیسر ہنرک کے مطابق دمیلی ایک انڈو آریائی زبان ہے جو چترال کے جنوب مغرب کے علاقے دمل میں بولی جاتی ہے۔ اسے بولنے والے افراد کی تعداد لگ بھگ 5,000 ہے۔ گورباتی بھی انڈو آریائی زبان ہے جو پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں جیسے چترال، افغانستان میں کنڑ میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان کے بولنے والوں کی تعداد 10,000 تک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا پاکستان میں بولنے والی جو زبانیں ہیں، جسے اقوام متحدہ کے ادارہ یونیسکو نے بھی کاؤنٹ کر کے ڈکلیئر کیا ہے، اور مختلف ماہر لسانیات جو مختلف ممالک سے ان کا تعلق ہے انہوں نے بھی ان زبانوں کے بارے میں ڈیٹیلز دی ہیں اور انہیں ڈسکور کیا ہے۔ وہ یہاں پر میں بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان میں صرف پنجابی، سرائیکی، پشتو، سندھی، بلوچی، گلگت بلتی اور کشمیری پوٹھوہاری زبان کے علاوہ اور بھی زبانیں ہیں اور بھی کلچر ہیں۔ تو پاکستان کی جو ٹوٹل مختلف ماہر لسانیات نے جو پاکستان کی ٹوٹل زبانیں ڈکلیئر کی ہیں، چھوٹی زبانیں جو مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں، وہ 80 کے قریب ہیں۔ ان میں سے کچھ کے اعداد و شمار میرے پاس ہیں، ڈیٹیلز ہیں، وہ میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا۔ اس میں جو پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں ہیں، اس میں ایئر،
بدیشی، باگری، بلوچی مرکزی، بلوچی مشرقی، بلوچی جنوبی، بلتی، بطری، بھایا، براہوی، بروشسکی، چلیسو، دمیلی، درری، دہواری، دھٹکی، ڈومکی، گورباتی، گھیرا، گوربانی، گوریا، گورو، گجراتی، گجاری، گرگلا، ہزارگی، ہند کو شمالی، ہند کو جنوبی، جدگلی، جندوارا، جوگی، کبوترا، کچھی، کالامی، کالاشا، کلکتی، کمی ویری، کشمیری، کٹی، کھیترانی، کوہوارا، کوہستانی، کولیچی، کم کبوتری، کم کتویری، میمنی، اوڈی، ارماڑی، پہاڑی، پوٹھوہاری، پالولا، پشتو مرکزی، پشتو وسطی، پشتو شمالی، پشتو جنوبی، پنجابی مغربی اور سانسی سرائکی، اوشوجو، واگھری، وخی، ونیسی، یدگا، پالولا، اورمڑی، ساوی، شینا، مارواڑی، لہندہ لاسی، لوارکی، یہ زبانیں میں نے یہاں پر جو آپ کو بیان کی ہیں یہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں چھوٹے علاقوں میں یہ زبانیں بولی جاتی ہیں. ان کو چھوٹی زبانیں بھی کہا جاتا ہے جو علاقائی زبانیں ہیں. چند علاقائی زبانیں جو پاکستان میں بولی جاتی ہیں ان کی کچھ تفصیل یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا مختصراً. ان میں ایک زبان بروشس کی جو ہنزا کے علاقے میں بولی جاتی ہے، وادی نگر میں بولی جاتی ہے، اور یہ ایک یاسین وادی ہے وہاں پر یہ زبان بولی جاتی ہے. اس کو بولنے والوں کی تعداد 98,500 کے قریب ہیں، اور یہ بروشس کی زبان جو ہے اس کو اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو کی جانب سے دنیا کی واحد زبان قرار دیا گیا ہے. وہ ایسے کہ اس کا تعلق کسی اور زبان سے یا دوسری زبانوں سے ظاہر نہیں ہوتا. یہ اردو رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اور اس پر ادب جو ہے اس کا بروشسکی کا وہ بھی جو ہے اس پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس کے جو علاقائی گیت ہیں ان پر بھی شاعری ہوئی ہے. بروشس کی زبان دنیا کی واحد اکیلی زبان ہے. اس کے علاوہ دوسری زبان جو تعداد میں کچھ زیادہ 5,90,000 افراد جو زبان بولتے ہیں وہ شینا زبان ہے جو گلگت کے علاقے میں، بلتستان کے علاقے میں بولی جاتی ہے، اور اس پر بھی کافی ریسرچ ہوئی ہے. اس پر بھی ادب پر لکھا گیا ہے، اور اس کے بھی جو گیت ہیں وہ یہاں پر اس پر جو گیت لکھے گئے ہیں علاقائی گیت ہیں، روایتی گیت ہیں، شاعری ہے، وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ وہ آپ کو سوشل میڈیا پر بڑی کثرت تعداد میں ملے گی. بلتی زبان پاکستان کے علاقے بلتستان میں بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ بلتی زبان جو ہے کشمیر، لداخ، زیادہ تر یہ انڈیا کے جو 7 علاقے ہیں کشمیر کے وہاں پر بھی بولی جاتی ہے، اور لداخ میں بھی بولی جاتی ہے. اردو رسم الخط میں اس کو لکھا جاتا ہے. اس پر بھی جو بلتی زبان کا جو ادب ہے اس پر بھی کافی کام ہوا ہے، اور گیت لکھے گئے ہیں، شاعری بیان کی گئی ہے بلتی زبان میں، اور بہت رنگا رنگ کلچر ہے بلتی زبان کا. اس کو بولنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 3,58,000 ہے، اور یہ پاکستان اور ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں بھی بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ دوسری زبان جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا وہ وخی زبان ہے. وخی زبان واخان کوریڈور اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بولی جاتی ہے. یہ ایک منفرد زبان ہے، اور اس کو بولنے والوں کی تعداد اگرچہ کم ہے 9,000 کے قریب، لیکن یہ وخی زبان جو ہے وہ لداخ میں بولی جاتی ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو واخان کوریڈور ہے اس سے ملحقہ علاقوں میں یہ بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ تاجکستان اور چین کے کچھ علاقوں میں جو سرحد سے منسلک ہیں وہاں پر بھی یہ وخی زبان، واخان کی زبان جو واخان سے نکلی ہے اور یہ قدیمی زبان ہے، یہ جو ہے ان علاقوں میں یہ زبان بولی جاتی ہے. اور وخی زبان کی جو زیادہ تر شاعری ان گیتوں پر مشتمل ہے جو عموماً چراگاہوں میں عورتیں گایا کرتی ہیں گیت، ان پر یہ مشتمل ہے. کشمیر کے علاقے وادی نیلم میں بولی جانے والی ایک زبان کنڈل شاہی جو کنڈل شاہی گاؤں میں بولی جاتی ہے، کنڈل شاہی قصبے میں بولی جاتی ہے. اس کو بولنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، 700 کے قریب افراد اس کو بولتے ہیں، اور اس کا وجود انتہائی خطرے میں ہے، اور دن بدن اس کی تعداد بولنے والوں کی کم ہو رہی ہے. اور اقوام متحدہ کے اداروں کی رپورٹ کے مطابق اس زبان کی سالمیت کے لیے، اس کے وجود کے لیے
اس کو پریزرو کیا جائے، اور اس کو پریزرو کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو سوشل میڈیا پر اور اس کو الیکٹرانک میڈیا پر ہائی لائٹ کیا جائے، اور اس زبان کے بارے میں اس کے کلچر کو جو ہے اس کے کلچر کو ہائی لائٹ کیا جائے، یہاں کے لوگوں کی روایتی زندگی کو بیان کیا جائے، یہاں کے علاقے کی روایتی جو تاریخ ہے، جو یہاں کی تاریخ ہے اس کو بیان کیا جائے، تاکہ اس کے بولنے والوں کی تعداد کچھ بڑھ سکے۔ چترال کے علاقے میں بولی جانے والی زبان کیلاشا، جس کو صرف 5,000 افراد بولتے ہیں، لیکن 5,000 افراد کی بولے جانے والی یہ زبان 5,000 افراد کی بولی جانے والی یہ زبان دنیا میں اپنی انفرادیت رکھتی ہے، منفرد مقام رکھتی ہے۔ یہ اس وجہ سے رکھتی ہے زبان اپنا کلچر کا مقام، کہ اس کا کلچر ایک نہایت خوبصورت کلچر ہے۔ دنیا کے جو ٹورسٹس آتے ہیں وہ کیلاش میں آ کر یہاں کے کلچر سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک خاص کمیونٹی ہے کیلاش میں جو کیلاشا زبان بولتی ہے، اس کی تعداد صرف 5,000 کے قریب ہے، اور یہ اپنے منفرد کلچر کی وجہ سے اور منفرد ثقافت کی وجہ سے دنیا بھر میں کیلاشا زبان مشہور ہے۔ تورولی زبان سوات اور کالام ان علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کے بولنے والوں کی تعداد 80,000 کے قریب ہے۔ اس کا ایک اپنا ادب ہے، لیکن یہ زبان جو ہے اس کے وجود کو خطرہ لاحق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زبان میں جس علاقے میں یہ زبان بولی جاتی ہے تورولی، اس کے ارد گرد کے علاقوں میں چونکہ پشتو زبان کا غلبہ ہے اور پشتو لب و لہجہ وہاں پر برتری حاصل کیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس زبان کی اکثریت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور اس کے الفاظ زیادہ سے زیادہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری زبان میں یہاں بتاؤں گا یدغا، جو چترال کے علاقے میں بولی جاتی ہے اور اس کو 8,000 افراد بولتے ہیں، اور اس کا اپنا ادب ہے اور اس کا ایک اپنا علیحدہ کلچر ہے۔ گوجری زبان کشمیر، مانسیرا اور سوات میں گجر قبائل بولتے ہیں، اس لیے اس کو گوجری زبان کہا جاتا ہے۔ اس کے بولنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 3,50,000 کے قریب ہے، اور اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس قبیلے کی اپنی یونیک زبان ہے جو گزشتہ سینکڑوں سالوں پر محیط ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور زبان گجراتی زبان ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح اور ہندوؤں کے ماضی میں ایک بہت بڑے سیاسی رہنما تھے گاندھی جی، یہ ان کی مادری زبان ہے، اور گجراتی زبان دنیا کے 26ویں نمبر پر بڑی زبان کہلاتی ہے، اور اس کے بولنے والوں کی تعداد ہندوستان میں زیادہ ہے، لیکن پاکستان میں چند قبائل اس کو بولتے ہیں، اور اس کو بولنے والوں کی کل تعداد جو ہندوستان میں ہے وہ 5 کروڑ کے قریب ہے۔ اور گجراتی زبان جو ہے وہ کراچی میں بھوری فرقہ سے تعلق رکھنے والے میمن اور دوسرے چند قبائل جو ہیں یہ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم زبان جو صوبہ سندھ کے علاقوں عمر کوٹ، تھرپارکر میں بولی جاتی ہے، وہ ڈھاٹکی زبان ہے۔ ڈھاٹکی زبان کا رسم الخط پہلے تو دیوناگری زبان میں تھا، لیکن ابھی اس کا رسم الخط لکھنے کا جو ہے وہ سٹائل وہ سندھی رسم الخط میں کیا جاتا ہے، اور یہ ڈھاٹکی زبان جو ہے یہ عموماً جو میں نے علاقے بیان کیے ہیں، عمر کوٹ ہو گیا اور تھرپارکر ہو گیا، اور راجستھان کے بھی کچھ علاقے ہیں سرحد کے اس پار، وہاں پر بڑی تعداد میں ہندو بولتے ہیں، اور اس کے بولنے والوں کی تعداد 1,32,000 ہے۔ پسماندہ لوگ پاکستان میں یہ زبان بولتے ہیں، جس میں زیادہ تعداد ہندوؤں کی ہے۔ بلوچستان کے شہر کوئٹہ اور لورالائی میں اور یوب میں چند گھرانوں پر مشتمل افراد کی زبان ہزارگی، جو عموماً زیادہ تعداد میں کوئٹہ میں بولی جاتی ہے، اور ہزارہ قبائل کی یہ زبان ہے ہزارگی۔ اس میں 80% جو الفاظ ہیں وہ فارسی کے ہیں، اور یہ وہ ہزارہ قبائل ہیں جو افغانستان کے علاقے بامیان اور غزنی سے
1889 میں ہجرت کر کے اس وقت کے متحدہ ہندوستان کی جانب آئے تھے، اور یہ وہ زبان بولتے ہیں جس کو ہزارگی زبان کہا جاتا ہے۔ ہزارگی زبان بولنے والوں کی تعداد 2,11,000 افراد ہیں جو ہزارگی زبان بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے ایک اور علاقہ لسبیلا میں لسی زبان ایک بولی جاتی ہے، جو لسبیلا کے کچھ قبائل یہ لسی زبان بولتے ہیں، جس میں لاسی قبیلہ بھی ہے، اور اس کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ لسی زبان جو ہے یہ 11,000 افراد بولتے ہیں، اور اس پر بھی ادب ہے، علاقائی لوک کہانیاں بھی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ نہیں بتا سکا کہ ہزارگی زبان جو ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس کا ایک اپنا ادب ہے اور ادب لٹریچر ہے، اور اس کی ایک اپنی تاریخ ہے، اور اس کے اوپر بہت زبردست قسم کی ہزارگی زبان میں شاعری موجود ہے، اور افغانستان میں بھی اس پر بہت کام ہوا ہے، اس زبان پر، ہزارگی پر، اور آج کل کے موجودہ دور میں الیکٹرانک میڈیا کے دور میں سوشل میڈیا پر بھی ہزارگی زبان سے متعلق مختلف لوک کہانیاں، اس کا کلچر، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ اور اس کے جو گیت ہیں وہ بہتر انداز میں ویڈیوز کی شکل میں فلمائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے خطہ پوٹھوہار یا سطح مرتفع پوٹھوہار میں بولی جانے والی زبان پوٹھوہاری، جس کو پٹھواری بھی کہا جاتا ہے، اس زبان کے بولنے والوں کی تعداد تقریباً 25 لاکھ ہے، اور بہت شاندار کلچر رکھتی ہے یہ پوٹھوہاری زبان، اور اس پر بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ اور ایک وقت تھا جب یہ میڈیا اتنا ایڈوانس نہیں تھا اور چینلز اتنے ایڈوانس نہیں تھے، تو اس وقت جب ریڈیو کا دور تھا، اس ریڈیو کے دور میں قیام پاکستان سے لے کر اور سن 2000 سے پہلے تک پوٹھوہاری زبان میں مختلف پروگرامز نشر کیے جاتے تھے، اور جس میں شاعری کے پروگرام تھے، ڈرامے تھے، اور پوٹھوہاری تاریخ اور جو ہیروز تھے پوٹھوہار کے خطہ کے، ان کی زندگی پر فلمائے جانے والے ڈرامے تھے۔ جو ڈرامے تھے وہ بھی اس کی صداکاری آپ کو ریڈیو کے پروگرامز میں اس وقت ملتی تھی۔ پوٹھوہاری کلچر پر بہت زبردست قسم کی شاعری ہوئی ہے اور گیت لکھے گئے ہیں جو اس کلچر کے روح رواں ہیں۔ ارمڑی زبان خیبر پختونخوا کے علاقے جنوبی وزیرستان میں کانی گرم میں بولی جاتی ہے، اور اس کو بولنے والوں کی زیادہ تعداد جو ہے وہ برقی قبائل کی ہے، اگرچہ اس کو بولنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جنوبی وزیرستان میں کچھ عرصہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، اور جس کی وجہ سے گزشتہ 2 دہائی سے لوگ وہاں سے نقل مکانی کر بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان اور کراچی کی جانب منتقل ہوئے، جس کی وجہ سے یہ زبان دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کی تاریخی اہمیت ارمڑی زبان کی یہ ہے کہ مغل بادشاہ اکبر کے دور میں پیر روشان نے ارمڑی زبان میں شاعری کی، جس کو آج بھی پسند کیا جاتا ہے، جس کی آج بھی اہمیت ہے۔ جو ارمڑی زبان بولنے والوں کی جو کل تعداد ہے وہ اس وقت 6000 کے قریب ہے، اور یہ بتدریج کم ہو رہی ہے تعداد، اور اس کو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس لسٹ میں شامل کیا ہے جو دنیا سے معدوم ہو رہی ہیں زبانیں، مادری زبانیں، اس لسٹ میں اس کا نام ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس زبان کو اور اس زبان کی افادیت کے پیش نظر اس کو جو ہے اس کی وجود کو جو خطرات لاحق ہیں اس پر حکومت کے کلچرل اداروں کو اور جو غیر سیاسی تنظیمیں ہیں، NGOs، ان کو اس پر کام کرنا چاہیے، اور اس کی سالمیت کے لیے، کیونکہ یہ ایک قومی ورثہ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ جی ناظرین، آپ نے پاکستان کی مادری زبانوں کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ سنی اور تحقیق سنی، مختلف اداروں کی، غیر ملکی اداروں کی اور اقوام متحدہ کے اداروں کی، اور ادھر میں چند باتیں کر اس کا پروگرام کا اینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مادری زبانوں کو اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ اقوام متحدہ اور امریکہ سمیت یورپین ممالک اور اقوام متحدہ کا مین چارٹر یہ ہے کہ بچوں کو ان کی مادری زبان میں
تعلیم دی جائے یہ ایک فطری امر ہے، اور غیر مادری زبان میں تعلیم دینا ایک غیر فطری عمل ہے بچوں کے لیے، کیونکہ مادری زبان سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے، مادری زبان سے انسان جو ہے زیادہ سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ماں کی آغوش کی طرح مادری زبان بھی ایک گرم اور شفیق درجہ رکھتی ہے۔ اور پاکستان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر، جہاں پر اس وقت ایک نئی نسل جس کو کہہ لیں برگر نسل وہ پل کر جوان ہوئی ہے، اور اس کا جو اس نسل کی جو تربیت کی گئی ہے وہ انگلش کی زبان سے، انگریزی زبان سے کی گئی ہے۔ انگلش کے تعلیمی اداروں میں انگلش کلچر سے وہ متاثر نظر آتی ہے، اور اس نسل کی جڑیں پاکستان سے باہر ہیں، اور ان کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کو ملک سے کوئی نظریاتی محبت نہیں، اور ان کا مقصد صرف پاکستان میں رہنا اور باہر جا کر اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو سنوارنا ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ دیکھا جائے تو فارسی میں ہے، جبکہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور فارسی نہیں ہے۔ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے۔ پاکستان کے جو سرکاری اداروں میں اور جو دفاتر میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے خط و کتابت کے لیے، دفتری زبان ہے وہ انگلش ہے۔ تو یہ تضاد آپ کو نظر آئے گا پاکستان میں مختلف زبانوں کا، جو غیر ملکی زبانیں ہیں، اور قومی زبان کو اس میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ مادری زبان تو دور کی بات ہے، علاقائی زبانوں پر توجہ دینا تو خیر دور کی بات ہے۔ یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک پوائنٹ کا، کہ 3 پنجابی بھائیوں نے مل کر پشتو چینل شروع کیا، پشتو کلچر پر، پشتو ادب پر، اور پشتو جو ثقافت تھی اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے 3 چینلز شروع کیے، اور شرم کا مقام ہے ہمارے ان پشتون بھائیوں پر جو کروڑوں کا بزنس، اربوں کا بزنس کرتے ہیں، اور وہ ایک چینل کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کر سکے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے۔ ڈسکریمنیشن کیوں ہوئی؟ آپ جب اپنے کلچر کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، جب آپ اپنے کلچر کو نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر متعارف نہیں کروائیں گے، تو اس وقت تک کسی کو، اس وقت اداروں کو اور دنیا کو کیا پتہ چلے گا، کیا معلوم ہوگا کہ آپ کا کس طرح کا کلچر ہے، کس طرح کی ثقافت ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے کلچر کو بچائیے۔ تمام صوبوں کی چھوٹی بڑی زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے یہی میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے کلچر کو بچائیں، اس پر توجہ دیں، اس کو سوشل میڈیا پر، اس کو الیکٹرانک میڈیا پر ہائی لائٹ کریں، نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پر۔ یہی ہمارے ملک کی پہچان ہے، یہی ہمارے ملک کی بنیاد ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عدنان خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔